ہمارے نبی جھوٹے دعوے کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جو باتیں کی ہے، کہی ہے، کر کر بھی دکھایا ہے، ورنہ یوں ہی نہیں خامخواہ جملہ بنا کر پیش کر دو، جملے بازی کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ صرف جملے بازی کرتے تھے اور زمینی سطح پر دیکھو تو بالکل زیرو، عمل کے اعتبار سے بالکل خالی۔ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو جناب جملے بازی شروع ہو جاتی، یہ کر دیں گے، آسمان سے وہ تارے توڑ لے آئیں گے، وہاں چاند پر تمہارے لیے گھر بنا دیں گے۔ چاند پر تو گھر بنانا دور کی بات، حضور زمین پر جو ہمارا گھر ہے اسے ہی جی ایس ٹی پی ایس ٹی لگا کر مت برباد کیجیے۔ خامخواہ کی باتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، محمد رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ تمہیں کسی کے غلامی۔ Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Except of Allah subhanahu wa ta'ala. My best is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तात्म्यव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ब्रह्मानन्दमनादि तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ब्रह्मानन्दमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभिर्दै। ओम शांति शांति। जनाब सदर जलसा, सदर महफिल, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ हमारे कौम व मिल्लत के हज़रात उलमाए किराम और यहाँ इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी, ईमानी और हमारे समाजी भाइयों, ये दीनी जलसा, ये दीनी महफिल कल से चल रहा है और इस महफिल में बहुत सारी बातें हमें अपने दीन और शरीयत की सुनने का मौका मिला है। दूर से उलमाए किराम आए और दूर दराज से आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, इस महफिल में शरीक हुए हैं। ये नूरानी महफिल है। अल्लाह के फरिश्ते इस तरह के महफिलों में हाजिर होते हैं, इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इन जैसी बाबरकत मजालिस को अपनी फजल व करम से कबूल फरमा और जो भी मेहनत और कद्र काविश
لوگوں کی رہتی ہے اس طرح کے پروگرام کرنے کی، اللہ ان کے لیے اور ہمارے لیے مرنے کے بعد اس طرح کے جلسوں کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ساتھیوں اور دوستو، پوری دنیا میں تقریباً 10.5 اور 10 ارب لوگ بستے ہیں۔ بڑے بڑے دھرم اور مذاہب اس دنیا میں، لیکن انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک قانون کی ضرورت ہے، ایک سموِدھان کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور میتھڈ کسی بھی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ کرسچن دنیا کا سب سے بڑا دھرم مانا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 2-3 فرقہ ہیں اس مذہب میں، مگر تعداد کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا ریلیجن، ان کے پاس بھی انسان کو زندگی گزارنے میں جو طریقہ اور جو ضرورت پڑتی ہے، جن چیزوں کی، ان کا تذکرہ ان کے گرنتھ میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہودی آج کی تاریخ میں سب سے بڑی طاقتور مذہب، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک میتھڈ، ایک سموِدھان، ایک قانون نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہے، ان کے پاس بہت نالج ہے اور بہت شارپ مائنڈیڈ لوگ ہیں، مگر ایک انسان کو 24 گھنٹے میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، اگر باپ ہے تو کیا ذمہ داری ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کا کیا حق ہے، اگر بھائی ہے تو اپنی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، اگر پڑوسی ہے تو اس کا کیا حق حقوق ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں جو ضرورت پڑتی ہے وہ یہودی دھرم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور بھی لے لیجیے، چائنا، کمیونزم، چائنا میں لوگ کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہاں کچھ تعداد بدھسٹ کی ہے، گوتم بدھ سدھارتھ کو ماننے والے 2750 سال پہلے تقریباً، یا 2650 سال پہلے وہ پیدا ہوئے تھے ہمارے بھارت میں۔ وہ بھگوان اور ایشور ان کو بنا دیا گیا، ان کے ماننے والے وہاں پر ہیں۔ لیکن چائنا میں جو چائنیز لوگ ہیں، وہاں کے اصل جو لوگ ہیں، وہ کسی خدا کو، نبی کو، رسول کو، ایشور کو، پرماتما کو، گاڈ کو، میسنجر کو نہیں مانتے۔ وہ ان کا سب سے بڑا خدا ان کی عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا خدا ہمارا دماغ ہے، ہمارا کامن سینس ہے۔
زندگی کیسے گزاریں گے 24 گھنٹے میں؟ پوچھئے. ساری چیزیں وہ پیدا کرتے ہیں، موبائل سے لے کر ٹوٹل چیزیں، موبائل ہو، کیمراز ہو، موٹر سائیکل بائک کے پارٹس ہوں، کمپیوٹر کے پارٹس ہوں، ٹیکنالوجی کی وینٹیلیٹر بنانے کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہوں، ساری چیزیں چائنا میں بناتے ہیں وہ لوگ. لیکن ان سے بھی پوچھو کہ چائنا والوں 24 گھنٹے میں ایک انسان کو بیسک جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، طریقہ کیا ہوگا؟ کیا تمہارے پاس ہے کوئی آپشن، کوئی سنویدھان ہے، کوئی طریقہ ہے گزارنے کا؟ وہ کہے گا کہ I am helpless، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے. پوری دنیا میں جین، بودھ، کنفیوشنزم، آشوریو، شرٹو، کسی کے پاس بھی 24 گھنٹہ گزارنے نہیں ہے. لیکن ہے اگر کسی مذہب کے پاس، اگر کسی جماعت کے پاس، تو وہ صرف مذہب اسلام کے پاس ہے. وہ بھی کن کے ذریعے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی زندگی کو ایک رول ماڈل ہمارے اور آپ کے لیے بنایا. آپ دیکھ لیجئے، صبح شروع ہوں گے، آپ صبح اٹھیں گے، سب سے پہلے فجر سے پہلے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ سب سے پہلے اذان کے بعد اٹھ کر سنت طریقہ ترتیب کیا ہے؟ وضو بناتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد کے معمول ہوتا، پھر پوری زندگی ناشتے کے بعد دوپہر تک کیا کرتے، ظہر کی نماز کے بعد کیا کرتے آپ، بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے، یہاں تک کہ اگر آپ بیت الخلا جاتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم میں جاتے ہیں، جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پوچھے دنیا والوں سے، ہمارے اس دیش کے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھے کہ آپ تو بڑے طاقتور ہیں محترم، باتھ روم میں کیسے جائیں گے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ باتھ روم میں بھی جانے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ آدمی کو زیادہ پریشر آتا ہے تو کود کر چلے جاتے دوڑ کر، کوئی طریقہ ترتیب نہیں دیکھتے، بیٹھ جاتے ایسے ہی، ویسٹرن ہو انڈین ہو بیٹھ جاتے ہیں اور آرام سے کر کے فری ہو کے باہر نکلتے ہیں. لیکن جانے کا طریقہ، وہاں پر بیٹھنے کا طریقہ، دونوں پیر میں سے کس میں زیادہ وزن ڈالیں گے، یہ طریقہ، اور استنجا کرنے کے بعد کیسے نکلنا ہے، ہاتھ دھونا ہے تو کن چیزوں سے دھونا ہے، ٹوائلٹ سے نکلنے کے لیے کون سا پیر پہلے نکالنا ہے، یہ ترتیب کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کسی کے پاس یہ ترتیب ہے، کسی نے یہ ترتیب بتائی، تو وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے پاس نہیں. وہ کہہ گئے تو چھوٹی چیز ہے مولانا، what is need to follow the particular method and to go to washroom. کیا ضرورت ہے کہ چھوٹی بیت الخلا میں جائیں گے، باتھ روم میں جائیں گے، فریش ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی اسٹیپ فالو کرنا ہوگا کیا؟ کوئی ترتیب ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ترتیب نہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب ہے، طریقہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا صاف لفظوں میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک طریقہ ہے، فالو کرو گے تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی کامیاب، اور مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری
قدم چومے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم کی آیت ہے یہ۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ انسانی تاریخ میں دنیا اور دین اس جہان میں بھی اس امت کو کسی نے بچایا، اس کا نام محمد ابن عبداللہ، اور مرنے کے بعد اس امت کو کوئی بچائے گا تو اس کا بھی نام محمد ابن عبداللہ۔ دونوں جگہ پر اس قوم کو تباہ ہونے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو ذات اقدس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون لکھتا ہے؟ فرانس کا ایک رائٹر، فرانس کا، مسلم نہیں ہے، اس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دا 100 بک کے اندر لکھتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ اللہ کے نبی جو بولتے وہ کرتے تھے، ایسا نہیں کہ آرڈر دے دیا کرسی پر بیٹھ کر اپنے ورکروں کو ایسا کر دو ویسا کر دو، اور پتہ چلا کہ اپنی زندگی عمل سے بالکل ان کی زندگی خالی ہے، عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے، عمل کرتے تھے، یا آرڈر کرتے تو صحابہ کرام کرتے تھے اس کو۔ ایسا نہیں کہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اپنے آپ کو تاناشاہ بننے کے لیے، اپنے آپ کو قوم کا سربراہ کہنے کے لیے کہ نہیں میں لیڈر ہوں تمہارا، ہم بول لیں گے جو وہی ہوگا۔ ہمارے نبی جھوٹے دعوے کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جو باتیں کی ہے، کہی ہے، کر کر بھی دکھایا ہے، ورنہ یوں ہی نہیں خواہ جملہ بنا کر پیش کر دو، جملے بازی کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ صرف جملے بازی کرتے تھے اور زمینی سطح پر دیکھو تو بالکل زیرو، عمل کے اعتبار سے بالکل خالی۔ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو جناب جملے بازی شروع ہو جاتی، یہ کر دیں گے، آسمان سے وہ تارے توڑ لے آئیں گے، وہاں چاند پر تمہارے لیے گھر بنا دیں گے۔ چاند پر تو گھر بنانا دور کی بات، حضور زمین پر جو ہمارا گھر ہے اسے ہی جی ایس ٹی پی ایس ٹی لگا کر مت برباد کیجیے۔ خواہ مخواہ کی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو محمد رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ تمہیں کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر تم گھر میں باپ بن گئے تو تمہاری کیا ذمہ داری؟ محمد رسول اللہ کو دیکھو، کیونکہ آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے بیٹے کا سلسلہ آگے نہیں چلا، لیکن 4 بیٹیاں تھی، آپ ابا بھی تھے۔ اگر کوئی سماج کے اندر میں اگر کوئی دوست ہے بنا ہوا، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی دوست بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت، بلکہ یہاں تک کہ غلاموں کے بھی دوست ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ بلال حبشی، مصعب بن عمیر، ابو ہریرہ، کون تھے؟ دوست تھے۔ آپ علیہ السلام ہر فیلڈ میں، بس شرط یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جناب ایسے ہو گئے، اب نئے طریقے پر سوال کرنے لگے۔ کیسے؟ کہ مولانا عبداللہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم آپ کی بات کو، محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے آئے اور محمد رسول اللہ کی آخری نبی ہونے کو ہم مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں
جیسے ہمارے سناتن دھرمی بھائی بھی کہتے ہیں کہ انتم موہشی جگت پتی اسناش دودمن اٹھیشے وریہ گرنیتا ہے، سنسکرت میں ہے انتم مہرشی کل کے اوتار ادلبھو کا میککم ادلبھو کا نکھادکم، آخری سنویدھان ان کو دیا گیا۔ ان منتر ان شلوک کے آدھار پر وہ مانتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا قانون، دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، نئی چیز لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ موبائل جتنا بھی ہے سب اسکرین ٹچ موبائل۔ اب آسام بھی ماشاءاللہ ترقی کرنے لگا کہ نوجوان لوگ یوٹیوب چینل بنا کر کے اب ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہیں۔ چلیے وقت کی ضرورت کی وجہ سے بھی ضروری، ورنہ کل کیا کہیں گے آپ کے کہیں آسام کے سی ایم صاحب یہ نہ کہیں کہ مولانا عبداللہ بھڑکا کے گیا، مولانا عبداللہ گالی دے کے گیا۔ ہم کہیں گے کہ محترم ہم گالی نہیں دیے، بہت سارے ویڈیو والے موجود تھے، یوٹیوب والے کھول کر دیکھ لیجئے، سب ایچ ڈی کوالٹی میں ویڈیو ملے گا آپ کو ہمارا، ہم کہاں گالی دیا آپ کو۔ اگر وہ کہیں گے کہ ایڈٹ ہو گیا تو ایک نے کیا ہوگا، باقی اور بھی تو تھے، ادھر بھی تو تھے، انہوں نے کہاں ایڈٹ کیا۔ تو زمانے کے اعتبار سے پروگرام کو کور کرنا میں میرے نظریے میں صرف چونکہ کسی پر بھی الزام ڈال دیتے، خصوصاً ہمارے علماء پہ الزام ڈالا، ہتکڑی ڈالی، اندر جاؤ، کیوں تم نے بھڑکایا، کہاں بھڑکایا جی؟ تم زور زور سے تقریر کر رہے اس لیے تم نے بھڑکایا، ہم زور سے تقریر کر رہے تو بھڑکائے، اور آپ کے بے لگام کے گھوڑے دلی کے اندر میں الٹے سیدھے بحث اور بکواس کریں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں جناب۔ بیریکیڈ چل جاتا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پہلے کون سا موبائل چلتا تھا؟ وہ نوکیا کا وہ 26 وہ کلاسک کون سا اتنا موٹا اتنا بڑا ہوتا تھا، بٹن والا، یعنی اتنا مضبوط کہ اگر اس میں ایلٹو گاڑی نکال دیجئے تو ٹوٹتا نہیں تھا وہ موبائل، اتنا مضبوط تھا۔ کوئی چور اس کے سر پر پھینک کر مارے تو اس کا سر پھٹ جاتا تھا، اتنا مضبوط تھا پہلے موبائل۔ اس سے پہلے کون سا طریقہ تھا؟ فون کا تھا، اٹھایا کان میں لگایا ہلو۔ اس سے پہلے کون سا فون تھا؟ ایک ہاتھ سے کان میں لینے والا اور ایک ہاتھ سے منہ میں لینے والا، ایسے دونوں ہاتھ بیزی، تب بولتے تھے۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، اب کیا گیا جناب، آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا سما کر دے دی، اسکرین ٹچ آ گیا۔ اب تو ٹچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ کون سا وہ آتا اسی میں بول دیجئے۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ میری بیوی بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بتاؤ کہ وہ اس کا علاج کیسے ہو، وہ گوگل میں بولتا ہے، اس میں بھی بولنے لگ جاتا۔ زمانہ ترقی کر گیا۔ کیا لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مولانا پرانا موبائل کا زمانہ گیا، نیا موبائل کا دور آ گیا نا۔ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز اچھی ہوتی۔ پہلے کا جتنے بھی نوجوان ہیں فلمیں دیکھتے تو پرانے گانے سنتے تھے رفیع صاحب کے، اب گانا آ گیا ٹھائیں ٹھائیں، پتہ نہیں کیسے گانا آ گئے، وہی پسند کرنے لگے، شوق بدل گیا۔ گانا الاؤ نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے گانا سننے کے میرے نوجوانوں، میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے۔ تو ہر نئی چیز اچھی لگتی، کل جدید لذیذ، ایک کہاوت، ہر نئی چیز اچھی۔